سب ہی رو رہے تھے یہاں سوائے اس کے جس سے ماہی نے محبت کی تھی، اور وہ وہیں کچھ دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ پھر اس نے ولید کو اٹھتے دیکھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ اس کا رخ جلے ہوئے ٹرک کی طرف تھا جس میں ابھی تک آگ لگی تھی۔ کیا وہ ماہی کو بچانے جا رہا ہے؟ پر وہ ماہی کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اب تک تو وہ جل چکی ہوگی، وہ اندر جائے گا تو وہ بھی جل جائے گا۔ اس کے دل سے بار بار آواز آ رہی تھی، نہیں نہیں ولید، خودکشی حرام ہے، نہیں نہیں۔ ہاں وہ جلنے جا رہا تھا، اپنے آپ کو جلانے جا رہا تھا۔ اس میں جلی تھی ماہی، اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور وہ اسے بچا نہیں سکا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ خودکشی حرام ہے، اس کے دل سے بار بار آواز آ رہی تھی۔ وہ ایک پل رکتا لیکن پھر اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا لیتا۔ اس نے دیکھا وہ آہستہ آہستہ قدم لیتا آگ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا وہ صرف میری وجہ سے خودکشی کر لے گا؟ وہ حیران پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ کون تھا؟ یہ ولید تو نہیں تھا، یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ صرف اسی وجہ سے خودکشی کرنے جا رہا تھا کہ وہ ماہی کو نہیں بچا سکا۔ اس کے بھائی نے ہی اس کی محبت کو مار دیا اور وہ اپنے بھائی سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ وہ اپنے بھائی کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ یہ کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے وہ خود کو ختم کرنے جا رہا تھا۔ ہاں یہ صحیح تھا، ورنہ وہ اپنے بھائی سے ساری زندگی نفرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کتنا کمزور تھا اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ آرمی میں جانا چاہتا تھا تاکہ اپنے ملک اور ان میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کر سکے، لیکن یہ موقع اسے اس کے رب نے نہیں دیا تھا۔ لیکن اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، اس نے صحیح کام غلط طریقے سے کرنا شروع کر دیا۔ ایسے وجود میں آیا تھا ایم ڈی۔ پاسٹ مسکان نے صحیح ماہی کو بے ہوش کر کے ٹرک میں ڈال چکی تھی اور اپنے فون میں ٹرک کا لوکیشن سیٹ کر کے یہاں سے جا چکی تھی۔ ٹرک ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ حامد اس ٹرک تک پہنچ گیا تھا۔ ابھی تو ماہی کا لوکیشن پتہ نہیں چلا تھا، بس اس کا شک تھا کہ ہو سکتا ہے ماہی ٹرک کے ذریعے دوسرے شہر جائے، کیونکہ وہ مافیا تھا، اسے اندازہ تھا ماہی کیسے کیسے اور کس کس راستے سے بھاگ سکتی ہے۔ سارا ٹرک چیک کرتے کرتے حامد اس ٹرک تک بھی پہنچ گیا تھا اور ماہی اسے مل گئی تھی۔ وہ ماہی کے ٹرک کو رکواتا ہے، ٹرک والے کو سائڈ کرتا ماہی کو باہر نکالتا ہے اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد ماہی کو ہوش آ جاتا ہے۔ شکر ہے تمہیں ہوش آیا، ادھر ابھی میری بات سنو۔ ماہی کے ہوش میں آتے ہی وہ جلدی جلدی بولتا ہے،